عزیز دوستوں نمسکار. عزیز دوستوں, طبیعت ویسے تو ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ میں اس ملک کے میڈیکل سسٹم مطلب مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ ہو از موسٹ ان امپورٹنٹ یا ان پریزنٹ پرسن ان یور لائف, تو میرا ڈاکٹر ہے. یہاں پہ ڈاکٹر کا سسٹم ہی بڑا فارغ ہے. اب مجھے ایک پیشاب کے حوالے سے ایمرجنسی آئی, مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہوا, میں بھاگا ایمرجنسی میں. انہوں نے ایک ٹیوب گھسا کے ڈال کے چپکا کے بس ساتھ میں ایک تھیلا باندھ دیے پاؤں کے ساتھ. کیا کرنا ہے اب؟ ہم تم ایمرجنسی کے ڈاکٹر ہیں, اب اسپیشلسٹ آپ کو دیکھے گا. 2 ہفتے ہو گئے اسی طرح میں چل رہا ہوں. تو ایک ہینڈی کیپ بنا کر رکھ دیے. انڈیا پاکستان میں کم از کم یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ 1-2 دن کے اندر آپ کو ڈاکٹر, یہاں اب اسپیشلسٹ کون ہے, اسپیشلسٹ یہ بھی نہیں پتا. میں اپنے جی پی کے پاس کیا تنگ آ کے, میں نے کہا یار یہ کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم لوگوں نے. بولا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, جی پی کے پاس بہت زیادہ رش ہے اور اس وقت دیکھ رہے ہو کتنی گرمی ہے. ویسے ہی قیامت کی گرمی ادھر بھی پڑ گئی ہے, وہ بھی جون کے مہینے میں. تو اینی وے یہ سچویشن ہے میڈیکل کے حوالے سے. اس میں پھر آپ کو میری اور پریشانیاں پتہ ہیں کہ کتنی زیادہ ہیں. ایسے میں حد سے زیادہ, ایک تو مینٹل پریشر, اوپر سے فزیکل ایک طرح کا پھنسا ہوا ہوں, اور بہرحال مینیج کر رہے ہیں. کچھ دوستوں کا شکریہ, کچھ دوستوں نے مدد کی, اور یہ ہے کہ ان ٹائم کچھ ایسے لوگوں نے چھوٹے موٹے حساب کتاب کیے کہ جس سے میری مشکل تھوڑی بہت جگہ پہ آسان ہوئی, لیکن اسٹل ٹو مچ ٹو ڈو. عزیز دوستوں, سچویشن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا, وہ ایران کے حوالے سے جو میڈیشن کی, جو نیگوسیشنز کی جو اتنی کوششیں کر رہا تھا, وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اپنے فائدے میں تھیں. جب بھی میڈیشن کی بات کر رہا تھا, جب بھی سارا کچھ تھا. دیکھیں, پاکستان نارملی وہ ملک ہے جو کبھی صلح صفائی پہ تیار ہی نہیں ہوتا. بھائی آپ یہ دیکھیں, انڈیا کے ساتھ اتنی جنگیں کی, آپ کا پڑوس ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کے کیا حالات ہیں, سب کو پتہ ہے. پھر اب آپ پاکستان بن گیا. تو افغانستان کا جو ریپرزینٹیٹو تھا یونائٹڈ نیشنز میں, اس نے پاکستان کی مخالفت کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا ایک ریپرزینٹیٹو ظاہر شاہ کے پاس بھیجا. اچھا, بندہ بھی وہ بھیجا جو بیک وقت پشتو بھی بول سکتا تھا اور فارسی بھی بول سکتا تھا. وہ کون تھے؟ سید اللہ خان. ٹھیک ہے. اور انہوں نے افغانستان کے پرائم منسٹر سے بھی میٹنگ کی, وزیر قانون سے بھی میٹنگ کی, اور پھر ظاہر شاہ جو بادشاہ تھا اس سے بھی میٹنگ کی. تو پھر ظاہر شاہ جو ہے اس نے ساری بات سمجھ کے تو اپنا جو نمائندہ تھا اس کو میسج بھیجا کہ آپ اپنا ووٹ واپس لیں پاکستان کے خلاف. جب اس نے اپنا ووٹ واپس لے لیا تو سید اللہ خان صاحب کابل سے واپس پاکستان آئے, اور پھر قائد اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا. یہ میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا, میرے پاس پوری ڈاکومنٹیشن ہے. جب وہ گورنر جنرل تھے قائد اعظم, تو ان کی جو کورسپونڈنس تھی, ان کے جو کورسپونڈنس سید اللہ خان کے ساتھ ہوتی تھی, یہ اس میں ہے. اور یہ پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی یونیورسٹی نے اس کو چھاپ دیا. پہلے میں نے آپ کو علامہ اقبال کے نظریہ بتا دیا افغانستان کے بارے میں, قائد اعظم کا بھی بتا دیا کہ قائد اعظم افغانستان سے کوئی لڑائی نہیں چاہتے تھے. اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات آئے دن سے, یہ تھوڑی ہے کہ آج کے دن سے, شروع کے دن سے ہی. جب یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن پیش ہوا تھا کہ 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا کا بٹوارا ہوا, تو 2 کنٹریز کو ریکگنائز کرنے کے لیے ووٹنگ ہوئی, تو افغانستان کا ووٹ پاکستان کے خلاف تھا. افغانستان واز دا کنٹری. آپ کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے. اب یہ اور بات ہے کہ جنہوں نے یہ کیا اور وہ کیا, یہ سب ہسٹوریکل اپنی جگہ, لیکن سچویشن یہ ہے کہ افغانستان نے کبھی پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا. اور پاکستان بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈیورن لائن کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں پاکستان مانگے تانگے کا ملک ہے. آدھا پنجاب لے لیا,
गुजरात और सिंध, मुंबई पूरा एक स्टेट था, उसमें से आधा ले लिया, आधा आपने ले लिया पश्तून एरिया, पश्तून आधा अफगानिस्तान के पास, कश्मीर पे आपने चढ़ाई कर दी, कश्मीर आधा कब्जे में कर, आपके पास सारी चीज़ें आधी आधी हैं। तो आफ्टर ऑल जो यहाँ पे हैं आधे सपोज पश्तून, उनकी अपने लाइन ऑफ ड्यूरन लाइन जो है, उनकी जो लाइन है, उसके उस तरफ वाले पश्तूनों के तरफ भी उतनी ही मोहब्बत होगी। तो पाकिस्तान अपनी ग्रैंड रियलिटीज़ पे नहीं चल रहा, और क्या है कि अमन कराने चला गया। पाकिस्तान अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ, पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज अमन करने के लिए, नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं। बलोचों के साथ आप हालत जंग में हैं 80 साल से, जिसमें से पिछले कई सालों से तकरीबन मोर देन ए डेकेड कह लें, बलोच टोटल आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आप उनसे ना नेगोशिएशंस कर रहे हैं, ना उनको आप कंसेशंस देने को तैयार हैं, एक दुश्मन की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं पूरी कौम को एक तरह से। यही चीज़ आपने पश्तूनों के साथ की। आपने टीटीपी बनाई, तालिबान बनाई, उस रीजन को रेडिकलाइज तो किया। जब रेडिकलाइज होता है एक रीजन, तो उसमें सारे फौज में नहीं चले जाते तालिबान की, कुछ रह भी जाते हैं। ज़्यादातर उस रीजन में उसी आइडियोलॉजी के लोग रह जाते हैं जो आपने ग्रूम की थी, आपके शरिया लॉ की और आपके जो चीज़ें हैं एक्सट्रीम इस्लाम की, वो ग्रूम करके आपने तालिबान और टीटीपी क्रिएट किए थे। तो उस सोसाइटी पे भी तो उसका असर पड़ा। उस सोसाइटी का आज क्या हाल है आप देख लें। वहाँ भी आप नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं, वहाँ भी आप हर जगह बहादुरी दिखा रहे हैं। फिर आ जाएं आप इधर कश्मीर में, और चले कहाँ हैं ईरान अमेरिका की। भाई ईरान अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका को एक फेस सेविंग चाहिए थी। अमेरिका ने एप्स्टाइन फाइल्स और इजराइल के प्रेशर पे आके नो डाउट के ईरान पे हमला तो कर दिया, लेकिन रिएक्शन शायद कुछ लोग समझ रहे हैं कि यही होना था जो ईरान का रिएक्शन था। ईरान ने ज़बरदस्त रेजिस्ट किया। आपने ईरान की टॉप लीडरशिप, टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टॉप लाइंस पूरी आपने उड़ा कर रख दी। नथिंग चेंज। आपने कहा हमने यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, ये हमला कर दिया, B-2 प्लेन आए हैं, फलान है, ढुमकान है। ईरान को कोई कख भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ज़ाहिर पूरे मुल्क पे आपने बमबारी की, नुकसानात हुए होंगे, लेकिन ईरान हजम करने की ताकत रखता है। रिटेलिएशन में ईरान ने आपके इसराइल पे बमबारियाँ की, इसराइल ने आपके अरबियन गल्फ जहाँ पे आपके फौजी अड्डे हैं, उसका नुकसान ये हुआ इन अरब कंट्रीज़ को कि उनके बिजनेस तबाह होने लगे। इनकी जो इन्वेस्टमेंट और चीज़ें थी ना सिर्फ वो रुकी बल्कि जाने लगी। इनको रिटेलिएशन में जो वो मिसाइल फायर कर रहा था ईरान, या ड्रोन फायर कर रहा था, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो बैटरियां लगी थी उसमें से 1-1 मिलियन का मिसाइल निकलता था। भाई वो सब लॉस है। अब वो सारा खाली हो गया है, वो कहाँ से भरेंगे? सारा कोई रशियन नहीं सामान आएगा, कोई चाइनीज़ नहीं आएगा, अमेरिकन आएगा। बहुत कम हुआ तो इंडिया का थोड़ा बहुत ले लेंगे, बाकी आप देखिएगा वही अमेरिकन आएगा। किसकी फैक्ट्रियाँ चलेंगी? तो ईरान मामला शुरू करा के अमेरिका के लिए जितना फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप उठा सकता था उठाया। अब उसको चाहिए था फेस सेविंग या स्केप गोट। बातें तो ये बड़ी बड़ी कर देता है ना कि इसने कहा कि भाई हम तबाह करके रख देंगे ईरान को। सिविलाइजेशन मिटाने की बात कर रहा था, टोटल रेजिम चेंज की बात कर रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब उसको निकलना था, उसके लिए कौन चाहिए? बख्शू। आपको पता है हमारे पाकिस्तान इंडिया में, पंजाब में ख़ास तौर पे गाँव में एक चौधरी होते हैं ना, तो खैर आज का ज़माना तो दूसरा हो गया, अदरवाइज़ आज से हमारे बचपन के ज़माने के जो चौधरी होते थे तो वो गांव में मंजा डाल के, पलंग डाल के बैठक एक बनाई होती थी, शाम को सब जमा होते थे उधर। उसमें एक चौधरी के सर पे बैठा हुआ होता था बख्शू, जो उसके कंधे दबाता रहता था, जो उसके हुक्के की चिलम लेके आता था। बख्शू
تو ہم تو امریکہ کے بخشو ہیں، 80-90 سال سے بخشو ہیں، تم وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور نیگوسیشنز ایران کے ساتھ امریکہ کے کرانے کا کریڈٹ لینے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں کریڈٹ لینے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس سوئٹزرلینڈ کے لوسرن علاقے کی کئی جرنلسٹوں کو وہاں جانے کا موقع ملا نا ابھی اس کانفرنس کے حوالے سے، تو لوسرن سوئٹزرلینڈ کا جو علاقہ ہے اس کے کئی جرنلسٹوں نے تعریفیں لگائی ہیں کہ اتنا خوبصورت ہے فلاں. تو میں جا چکا ہوں لوسرن، تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، 4 سے 5 گھنٹے کی جنیوا سے، اور میں جا چکا ہوں، 2 بار جا چکا ہوں. بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. تو اینی وے جو لوسرن کے جس پیلس میں آپ کا یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہ پیلس قطر کی ملکیت ہے. اب جب بھی یہ جنیوا میں شاید اگلے ہفتے ہو ہی جائے تقریب ایم او یو کی، جس میں شاید ہمارے پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل وغیرہ، ترکی سے لوگ، فارن منسٹر یا اور بھی، قطر، سعودی عرب، یو اے ای، ایجپٹ، جارڈن، ان تمام ممالک کے بھی ریپرزینٹیٹوز وہاں موجود ہوں گے، لگتا تو یہی ہے. تو اب اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ کیا وہ اسلام آباد ڈکلیریشن ہوتا ہے؟ یہ آپ بھی کو ایک مشکل نہیں لگتا؟ ہے تو مشکل، لیکن کام تو سارا ہم نے کیا ہے نا جی. وہ آخری وقت میں قطر نے آ کے تھوڑا بہت جم ماری اندر، لیکن جو اسپیڈ ورک ہے ساری کہانی تو ہم نے کی. ایسا ہی تو مناسب تو یہی ہے کہ اس کو اسلام آباد ڈکلیریشن کہہ دیں. جب نیگوسیشنز میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں تو اس میں پیسوں کا لین دین ہوا نا. پیسوں کے لین دین میں آپ صرف لین میں ہی ہیں، دین میں تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ تو لینے والوں میں سے. تو آپ کے پاس جو کریڈٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے کروایا، یہ صرف آپ پاکستانیوں کے آگے چورن بیچتے ہیں، تھوڑا بہت کردار. لیکن دنیا کوئی اتنی بے وقوف نہیں ہے. میں نے آپ کو بخشو والا جو کام بتایا وہ 100% لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ، سول لیڈرشپ کی تو چلو کوئی اوقات نہیں، ساتھ میں ملٹری لیڈرشپ مل کے ٹوٹل بخشو کا کردار ادا کر رہے ہیں. جے ڈی وینس کہہ رہا ہے کہ میری زندگی میں پچھلی 3 مہینے میں صرف 2 امپورٹنٹ لوگ ہیں، ایک میری بیوی انڈین اور ایک پاکستانی فیلڈ مارشل. پچھلے 3 مہینے میں آپ جے ڈی وینس کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے بھائی صاحب کہ وہ آپ کی اپنی بیوی کے بعد آپ کو سب سے زیادہ وہ ڈسکس کر رہا ہے. یعنی آپ پچھلے 3-4 مہینوں سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے اپنے ملکوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. آپ کے اپنے ملک میں جو لوگوں کی زندگی کا حال ہے، میں کتنا کلوزلی لوگوں سے رابطے میں ہوں، لیکن آپ کو پرواہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے سوچا کہ یہ ایک ایسا وے آؤٹ ہے کہ جس سے پاکستان کی اکانومی کو ایک بڑا جھٹکا چاہیے. یہ $1 بلین اور $2 بلین اور ان سے کچھ نہیں ہونا، $15-20 بلین کا جھٹکا چاہیے. اور وہ حاصل کرنے کے لیے اس جنگ سے ان کو نتیجہ مل رہا تھا. ایک تو یہ کہ آپ کا ایران اگر کھلا ڈھلا ہو جاتا ہے، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے بعد، تو آپ کا گیس اور پیٹرول کا مسئلہ تو بالکل اونے پونے داموں میں حل ہو گیا. آپ کو سب سے سستے میں گیس اور پیٹرول اور اچھے کنڈیشنز پہ، آپ کو تو ادھار چاہیے ہوتا ہے، اچھے کنڈیشنز پہ آپ کو ایران کے ساتھ مل جائیں گے. آپ کا سب سے بڑا خرچہ رک جائے گا. پھر اس کے بعد دوسری ٹریڈ جو ایران کے ساتھ کھلے گی، پھر تھرو ایران جو پیٹرول اور دوسرے ایرانین پروڈکٹس کی جو آگے سیل ہوگی، سپلائی ہوگی، سب کے فائدے پاکستان کو پہنچیں گے نا. اور پھر یہ ہے کہ ادھار مانگنے کے لیے ایک اور ملک مل جائے گا. 5 بلین آپ سعودی عرب، تو قطر 3 بلین، تو 2 بلین امارات. تو قرضے میں تو آپ رہتے ہی ہیں نا، تو آپ کو ایک اور قرضہ مل جائے گا. فائدے پاکستان کو بہت ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ فرما رہے تھے کہ بالکل پاکستان کو اس میں بہت فائدے ہیں. اور یہ ہے کہ مشاہد حسین سید پچھلے 3 دشکوں سے یہ ملٹری گڈ بکس میں ہر گورنمنٹ میں چھوٹا موٹا کہیں کونا کھچکے میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ صاف کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو کہ آپ کو تو ہے تو صحیح ایک پوٹینشیل ہے، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ ان امپورٹنٹ کر دیا ہے. اس ایونٹ سے آپ کی حیثیت کوئی نہیں رہی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوسرن میں ہوا تو جے ڈی وینس آیا تھا ادھر سے،
امریکہ سے، پاکستان تھا، قطر تھا اور ایران. اب ایران والے لیٹ آئے. نارملی ایسے امپورٹنٹ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ٹائم کی تو بڑی وہ کی جاتی. ایرانین لیٹ آئے اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیگوسیشن شروع ہونے سے پہلے ایک ٹویٹ کہیں کر دی تھی کہ ہم ایران کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اگر وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ نہیں آیا تو ایران نے اس پہ آبجیکٹ کیا اور اس نے شیک ہینڈ والی سیریمنی بھی ایکسیپٹ نہیں کی اور اس نے فوٹو سیشن بھی لینے سے انکار کر دیا جے ڈی وینس کے ساتھ. اور یہ انہوں نے کہا کہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی عقل پہ آئے، لیکن بہرحال ایگریمنٹ پھر ہو گیا. لیکن وہ جو پیریڈ تھا جب ایرانین پریسیڈنٹ آتا ہے اس سے پہلے شہباز شریف اور عاصم منیر کا حال خراب تھا. اتنا اسٹریسفل ان کا پیریڈ تھا کیونکہ مالک آ گئے تھے جے ڈی وینس. اب بخشو صاحب کو انتظار تھا کہ جن کو بلایا ہے، جن کے ہم نے ترلے منتیں کر کے دونوں کے وہ ہم نے کام کیا ہے وہ تو آ جائے. وہ بھائی صاحب نہیں آ رہے تھے، ان کا ٹینشن کے مارے حال خراب. پھر جب وہ آ گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ بخشو دونوں جو ہیں ان کو وہ کچھ بول کے چلے گئے واپس. انہوں نے کہا سوری بھائی. پیچھے دوڑایا انہوں نے اپنے بخشو کا بھی بخشو ہوتا ہے نا، تو بخشو کا بخشو ہے ہمارا ہوم منسٹر تو نقوی جو ہے، تو بخشو کا بخشو بھاگا ایرانین پریسیڈنٹ کے پاس. لیکن اینڈ پہ ان دونوں کا حال آپ دیکھیں. اور پھر چودھری صاحب پیچھے سے دیکھ رہے تھے یہ سب کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بخشو کی تو بے عزتی ہو رہی ہے. تو چودھری صاحب پیچھے سے چل کے آئے اور انہوں نے بخشو سے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہوا کیا نہیں. تو اس سارے آج کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں پل پل کی فوٹو وغیرہ جاتی ہیں، ویڈیوز، اور یہ سب نے دیکھ لیا کہ آپ نے کیا کیا حرکتیں کی اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. آپ کی کوئی عزت نہیں بڑھی. جو ایک چورن ہمیں یہ دے رہے ہیں نا کہ پاکستان کی دنیا میں بہت بڑی عزت بڑھی، پاکستان کی ایز اے بخشو عزت بڑھی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے پپٹ تو تھے امریکہ کے، لیکن اس بار ہم نے کھل کے سامنے آ گئے کہ آج میں ہوں. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، دونوں نے معاملے کو سیکرٹ رکھا ہوتا ہے کہ چل رہا ہے. اب محلے میں، فیملیز میں، سب جگہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں چکر ہے، لیکن انہوں نے کبھی اناؤنس نہیں کیا ہوتا، اپنا پرائیویٹ رکھا ہوتا ہے. وہی پاکستان کا حال تھا امریکہ کے ساتھ. لیکن اس بار تو بالکل ہی پرائیویٹ رکھنے کا سوچا بھی نہیں. انہوں نے کہا کھل کے آ جاؤ، مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. تو عزیز دوستوں، پاکستان کو اس ڈیل سے بہت فائدہ ہو سکتا تھا. پاکستان ایران ڈیل پاکستان کو $20 بلین کا فائدہ پہنچا سکتی تھی، جو کہ اتنی بڑی رقم پاکستان کے لیے ہے $20 بلین کہ پاکستان اکنومیکلی بہت ریوائیو کر سکتا ہے. تو ایران کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان نے جو چیزیں کی وہ اس کے بعد ایران کے صدر بھی آئے پاکستان. آپ حیران ہوں گے کہ ایران کے ایک صدر کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ پوری کیبنٹ، کسی کا کوئی کام کاج ہے ہی تھوڑی، سب فارغ بیٹھے ہیں. کرپشن کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باقی تو عاصم منیر اور ان کی ٹیم کر رہی ہے سب کچھ. آپ نے تو صرف گو کی پا، یعنی سگنیچر کر، آپ فائلوں پہ سگنیچر کرتے گئے جائیں، آپ کو کمیشن اپنا ملتا جائے، دیٹس اٹ. باقی آپ نے کیا کرنا ہے؟ پوری کیبنٹ، بلاول صاحب بھی، پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، فورن منسٹر، ہوم منسٹر، مطلب فائننس منسٹر، پوری کیبنٹ آپ ایران کے پریسیڈنٹ کے استقبال کے لیے لے کے گئے. پھر ایران کے پریسیڈنٹ عاصم منیر سے ملے تو اکیلے میں ملے اور ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی. پاکستان باٹم لائن یہ ہوتا ہے کہ یار اس ڈیل سے میرے کو کچھ مل جائے تاکہ میرا کام چلے، اور کچھ پاکستان کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. امریکہ اس حوالے سے پاکستان کو کھل کے رگڑ کے یوز کرتا رہا، اور ہم نے یہ ایک ایگریمنٹ کرا دیا جس کا کوئی لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہونا. اس لیے کہ یہاں پہ
اس ریجن کو آپ خالی یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو نہ ٹارگٹ کریں. پرابلم کی جو جڑ ہے نا وہ ایران سے لے کے اوپر پھر عراق، ترکی کے بارڈر تک سیریا، لیبنان، اسرائیل، جارڈن، یہ پورا ریجن جو ہے نا وہ ایک مشکل جنگ کا شکار ہے جو کہ رہے گا، کیونکہ آئیڈیولوجیز کی جنگ ہے. ایک طرف ہے مسلمان کنٹریز، آپس میں بھی یہ سب مسلمان کنٹریز ایک دوسرے کے اتنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ریلیجن کی بنیاد پہ اس پورے ریجن میں مختلف سیکٹس رہتے ہیں. شیعہ ہے، سنی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، پتہ نہیں 50 تو آپ کے سیکٹس ہیں. وہ پھر اس ریجن میں آپ کے یزیدی اور پرانے بھی فید موجود ہیں، کرسچینٹی موجود ہے اور یہودیزم. اب آپ مسلمانوں کی سوچیے کہ ہم سارے یہودیوں کو ختم کر دیں گے. یہودی لمیٹڈ ہیں لیکن پاورفل ہیں، اور ان کے پیچھے امریکہ. اسرائیل ایز این کنٹری تو اتنا پاورفل نہیں ہے نا، زیادہ لمبا چل نہیں سکتا اگر جنگیں لمبی ہو جائیں تو وداؤٹ امریکہ. تو پھر امریکہ تو اسرائیل نے بھی اب فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اگریسولی اب تو ہم ان کو مارتے ہی رہیں گے بس. اور مسلمانوں کو آپ سوچ کو نہیں نکال سکتے کہ یہودیوں کو بھی جینے کا حق ہے. آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے، ختم ہونے کی نہیں ہے. نہ ایران نے انسان کا بچہ بننا ہے. ایران میں ایک شیطان سیکٹ، ایکسٹریم شیعہ شیطانی سسٹم آف گورننس لاگو ہے جب تک. اب ایران سے کسی اچھائی کی امید نہ کریں. امریکہ سے تو ایسے بلنڈرز کی آپ کبھی بھی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ اس نے ابھی پہلے افغانستان طالبان کے حوالے کر کے پہلے 20 سال افغانستان کو بنا کے پورا اسٹیبل ہو گیا تو طالبان کے حوالے کر دیا. اب طالبان آہستہ آہستہ افغانستان میں اسٹرانگ ہو رہے ہیں. افغانستان ایز اے کنٹری بھی پیس دیکھ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اب آپ ایران کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آپ نے ہزاروں ان کے پروٹیسٹر مروا دیے، 10 ہزاروں آپ نے ان کے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اور بیک ٹو اسکوائر ون، یعنی جہاں سے چلے تھے اس سے بھی آپ دو قدم پیچھے چلے گئے. اب ایران کو اب اسٹرانگ کر رہے ہیں. اسرائیل ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اسرائیل ایران کو کبھی اسٹرانگ نہیں ہونے دے گا. دوسرا آپ نے ایک اور یہاں پہ سوچ چھوڑ دی ہے کہ سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، عمان یہ اب سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ الائنس کر کے کیا فائدہ ہوا. اسرائیل کا اگر اپنا ہے تو سوچنے کا حساب کتاب، تو یہ کنٹریز بھی اب ایران سے اچھائی کی امید نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس جنگ میں امریکہ کے حملے کے فوراً بعد جو ریئیکشنری سب سے شروع میں خاص طور پہ سب سے خطرناک حملے تھے وہ امارات، سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین وغیرہ میں ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمیں الٹیمیٹلی جب بھی معاملہ ہوگا اس علاقے میں ہمیں ایران سے ہمدردی یا دوستی کی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہم نے تو اس جنگ میں شروع سے منع کر دیا تھا کہ ہم امریکہ کو ایئر اسپیس نہیں دیں گے، فلاں نہیں کریں گے. سارے حملے اسرائیل سے ہوئے، جارڈن کے ایئر روٹ پہ ہوئے ہیں، پاکستان سے ہوئے ہیں. تو یہ ہے عزیز دوستوں سچویشن. حالات کچھ امیدیں نہیں، ہاں ٹیمپرری حالات بدلیں گے. پاکستان کو بھی اس کے بڑے فائدے ہونے تو چاہیے. لیٹس سی آگے یہ چیزیں کہاں تک چلتی ہیں. عزیز دوستوں آپ سے درخواست ہے کہ کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. تھینک یو ویری مچ.